اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ہو رہا تھا کہ یہود کہنے لگے نصارہ نہیں کسی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے نصارہ کہنے لگے یہود نہیں کسی بنیاد پر، حالانکہ سب پڑھتے تھے کتاب۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہنے لگ گئے ان کے دیکھا دیکھی جو علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن، جس بات پہ یہ جھگڑ رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی کہ ان کے اجڑ جانے میں ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں خطاب تو بنی اسرائیل سے ہی ہو رہا ہے، لیکن حوالہ اہل مکہ کی طرف شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ اہل مکہ میں جو مشرکین لوگ تھے ان کی طرف۔ اس آیت کا جب نزول ہوا تھا تو اس وقت قبلہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، تو ان سے ہی مخاطب ہو رہا ہے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہاں پروردگار عالم کا نام نہ لے سکیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے۔ اب وہاں جانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ سن 6 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے بھی، لیکن صلح حدیبیہ ہو گئی اور وہ واپس ان کو آنا پڑا، لیکن عمرہ کرنے کی انہیں اجازت نہیں ملی۔ سن 7 ہجری میں پھر عمرہ ادا کیا تھا۔ تو یہ 7 برس بہت شارپ گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان والوں پر۔ اور اب یہاں ذکر ہو رہا ہے قریش کا، کہ وہ اس کی تخریب میں یعنی کہ خرابی میں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجدوں کو شہید کر دیا جائے، اور ایک باطنی تخریب کہ توحید کے بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا جائے، جیسے کہ 360 بت لا کر رکھ دیے گئے تھے اس گھر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا خالص توحید کے لیے، اس گھر میں رکھ دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا، قرآن میں اس کے الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت اسی وقت کے لیے لی تھی، الفاظ اور حروف کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کی مساجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء اکرام آسمان کے نیچے بدترین انسان ہوں گے کہ فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی کہ ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، اپنے اپنے فرقوں کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا اور مسلمانوں کے اختلاف کو ہوا دینا ہوگا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ اور آج علماء اکرام کی اکثریت ایسی ہی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسلام میں کوئی پیشہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ یہ بھی بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر یعنی کہ اکثریت علماء دین کی حق سے خالی ہے، ورنہ جو آج دین کا حال ہے ایسا حال نہیں ہوتا۔ اس حال کی وجہ کچھ تو ایسے سبب ہوں گے جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔
اور یہ سب علماء اکرام ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں، انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں، یعنی کہ اللہ کی مسجدوں میں، مگر خوف اور ڈر کے ساتھ۔ اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، اور کچھ بھی انہیں حاصل وصول نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے ایک بڑا عذاب، دردناک عذاب، جس سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سورہ بقر ہے، جس کی ابھی ہم نے ایک ہی سورت کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔